وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. قابل صد احترام مؤمنات و مؤمنین، آج کے سچا پیغام کی مجلس میں پریشانیوں کے حل کے سلسلے میں کچھ معروضات سماعت فرمائیں. آج کی دنیا میں خصوصاً ہر آدمی گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے. کچھ لوگ کئی قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہیں. پریشانی کے عالم میں اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی دعا لکھ کر دے دیں، کوئی وظیفہ لکھ کر دے دیں، کوئی آیت لکھ کر دے دیں تاکہ ہم وہ وظیفہ پڑھ لیں اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. معزز سامعین، لوگوں کے مزاج میں بڑی سہولت پسندی آ گئی ہے. وہ کوئی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، کوئی زحمت برداشت کرنا نہیں چاہتے ہیں. تکلیفوں کے ازالے کے لیے اور پریشانیوں کے حل کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ لیا جائے اور ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں. کوئی حافظ، کوئی عالم ان پر دم کر دے اور ان کا غم دور کر دے. بس یہ تو کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں. اگر ہم کسی بیماری کے علاج کے سلسلے میں ڈاکٹر سے رجوع ہوں، ڈاکٹر ہماری تشخیص کرنے کے بعد یہ مشورہ دے کہ فلاں دوا استعمال کریں. ڈاکٹر کے مشورے اور اس کی تجویز کے مطابق ہم نے میڈیکل شاپ سے دوا تو خرید لی اور گھر لے آئے. دوا گھر میں رکھی ہوئی ہے. دوا گھر میں ہونے کے باوجود ہم پریشان ہیں کہ ہماری بیماری کے علاج کے لیے ہم کیا کریں، کیا کھائیں. تو کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور ڈاکٹر سے مشورہ لیے تھے اور ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق دوا بھی لیے تھے، دوا گھر میں رکھی ہوئی ہے، مگر اب سوچ رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ کیا کریں، کون سی دوا کھائیں. بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنت باللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اشہد ان محمد رسول اللہ، قرآن پر ایمان لائے، حدیث پر ایمان لائے. ہماری پریشانیوں کے حل کے نسخے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، احادیث میں لکھے ہوئے ہیں، مگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم پریشان ہیں کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس سے مشورہ کریں. پریشانیوں کے حل کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو نسخہ تجویز فرمایا ہے قرآن کریم میں، ہم اس کو تو نہیں دیکھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے صبر اور نماز سے مدد چاہو. حدیث میں فرمایا گیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اگر پریشانی محسوس کر رہے ہو، تنگی اور بے چینی محسوس کر رہے ہو اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہو تو نماز پڑھو. الگ الگ بیماریوں کے لیے الگ الگ دعائیں، الگ الگ آیتیں ہم کہاں سے لا کر دیں؟ ٹائیفائڈ کے لیے الگ آیت، ملیریا کے لیے الگ دعا، وائرل فیور کے لیے ایک دعا. شوہر ظالم ہے، بیوی کو پریشان کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے لیے الگ دعا. بیوی ظالم ہے، شوہر کا ناک میں دم کر رہی ہے، اس کے لیے الگ آیت. بچہ ضد کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اس کے لیے الگ آیت. کرونے کے لیے الگ دعا، بچے کے رونے کے لیے الگ دعا،
بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے اس کے لیے الگ آیت، اولاد نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے ایک الگ دعا، نکاح میں رکاوٹیں ہیں اس کے لیے ایک الگ دعا، ملازمت نہیں مل رہی ہے اس کے لیے ایک الگ آیت، دکان میں خیر و برکت نہیں ہے اس کے لیے ایک الگ آیت۔ ہر پرابلم کے لیے الگ الگ آیتیں، الگ الگ دعائیں ہم کہاں سے لا کر دیں؟ آخر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کے قول کے ذریعے، ان کے عمل کے ذریعے صلاۃ الحاجت کس لیے دی ہے؟ آخر یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں کہاں سے آتی ہیں؟ راحتیں کہاں سے آتی ہیں؟ راحتیں جہاں سے آتی ہیں مصیبتیں بھی وہیں سے آتی ہیں۔ کل من عند اللہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ مصیبتیں اور تکلیفیں جہاں سے آتی ہیں ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں وہیں پہنچ جانا چاہیے، یعنی اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ نماز اللہ سے رابطے کا اور اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب صحابہ کرام کو نماز ملی تھی وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ سے مانگنے کا ہمیں ایک بہترین ذریعہ مل گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پریشانی آ گئی، تم مصیبت کا سامنا کر رہے ہو تو واویلا مت مچاؤ، شکایتیں مت کرو، صبر کرو اور نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو، تمہاری پریشانی دور ہوگی، تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ مگر ہمیں اس کا خیال نہیں آتا ہے، جو اصل دوا ہے ہماری بیماری کی ہمیں اس کا خیال نہیں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز میں مصروف ہو جاتے۔ بخاری شریف کے ایک شارح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں مصر گیا ہوا تھا، وہاں قلعے میں مجھے ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ سے نجات کی مناجاتیں کی، دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ڈاکوؤں سے نجات دے دی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی کو ملک شام کے راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا اور قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس پریشان حال شخص نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت مانگی اور نماز شروع کر دی، اور نماز میں یہ آیت پڑھنے لگا، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ بے قرار اور پریشان حال آدمی کی پکار کون سنتا ہے، کون جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اپنی مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور اس کی مدد کو پہنچتے ہیں اور اس کی تکلیف دور کرتے ہیں۔ اس نے اپنی نماز میں یہ آیت 3 مرتبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس پریشان حال کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل فرما دیا جس نے ڈاکوؤں کو قتل کر دیا اور اس آدمی کو نجات مل گئی۔ بخار یا کوئی بھی بیماری یقیناً ایک مصیبت ہے، بیوی کی نافرمانی، سرکشی اور ظلم یقیناً ایک مصیبت ہے، ظالم شوہر کا ظلم اور زیادتی یقیناً ایک مصیبت ہے، اولاد کی نافرمانی اور سرکشی یقیناً مصیبت ہے، بچوں کی حد سے زیادہ شرارت یقیناً مصیبت ہے، نکاح اور شادی بیاہ کی رکاوٹیں یقیناً مصیبت ہیں۔ جب بھی ایسی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ ہے ہماری پریشانی کے حل کا راستہ۔ 1-2 نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں کہ جب پریشانیوں کا سامنا ہوا، تکلیفوں نے اور مصیبتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو نماز کا سہارا لیا گیا، دعا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھتے دیکھتے ساری تکلیفیں دور فرما دیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں نماز کے ذریعے آخرت میں سرخروئی حاصل ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی ملتی ہے، وہیں دنیا میں بھی نقد انعامات سے نوازا جاتا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کو نماز کی طرف توجہ عطا فرمائے۔ معزز سامعات و سامعین، بتاریخ 14 اگست آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن درود پڑھنے کے احادیث میں خاص فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود خاص طور پر ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو درود حضرات صحابہ کرام کو سکھایا اس کو میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاء اللہ، اس وقت نقد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لیا ہے، اب آگے اس کے لیے وقت فارغ کر کے 500 بار یا 1000 بار جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں خصوصاً جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔